الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما لائق احترام شخصیات، برادران محترم، عزیزان گرامی اور معزز خواتین، یہ میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج مدرسۃ العلوم الاسلامیہ کے سالانہ جلسہ تقسیم انعامات کے موقع پر یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں اس ادارے کے معتمم مکرمی جناب ڈاکٹر مولانا طارق ایوبی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا آپ حضرات سے ملاقات کا اور اس پروگرام میں شرکت کا اور آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات رکھنے کا۔ یہ ڈاکٹر غیاث صاحب کا اخلاص اور ڈاکٹر طارق ایوبی صاحب کا جذبہ ہے جس نے اس مدرسے کو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کے ان مراحل سے گزارا۔ آج جو پروگرام دیکھا، طلباء کی جو تقریریں سنی اور جو مذاکرہ سننے کا موقع ملا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے محبی ڈاکٹر طارق ایوبی صاحب کس محنت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اور جس شعور کی ابھی وہ بات کر رہے تھے اس شعور کے ساتھ اس پودے کو سینچ رہے ہیں اور اس کو ایک تناوت درخت کی شکل دھیرے دھیرے وہ دیتے جا رہے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ پھول کھلیں گے اور وہ مہکیں گے بھی اور اپنے معاشرے کو مہکائیں گے بھی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ موجودہ جو حالات ہیں، خواہ وہ ہمارے ملک کے ہوں یا بین الاقوامی حالات ہوں، یہ آیات اور وہ سورے جس سورے کی یہ آیات ہیں ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یتقی ویصبر، جو تقوی کی زندگی گزارے گا، ویصبر، اور تقوی کی زندگی گزارنے میں جب دشواریاں پیش آئیں گی، مشکلات سامنے کھڑی ہوں گی اور پریشانیاں دامنگیر ہوں گی تو پھر صبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی گزارنے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی تقوی کا اور اسی صبر کا نتیجہ دوسری آیت میں بتایا گیا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ اسی صبر کا نتیجہ ہے اور اسی تقوی کی برکت ہے کہ ہم نے یوسف کو علیہ السلام کو دنیا میں، زمین میں اقتدار عطا کیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہیں وہ رہیں۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم جس کو بھی چاہتے ہیں اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنے والد سے جا کر یہ عرض کرتے ہیں رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے ابو جان میں نے 11 ستارے دیکھے اور ایک چاند دیکھا اور ایک سورج دیکھا کہ وہ زمین پر اتر کر میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے ان سے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ بتانا،
فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ سازش کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ گویا اس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ بھائی بھائی سے جل سکتا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر سکتا ہے، بھائی بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھ سکتا ہے، بھائی بھائی کے خلاف مورچہ بنا سکتا ہے، اور یہ ہماری آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں۔ یعنی گویا بیرونی جو مخالفت ہے، بیرونی جو دشمنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنوں کی دشمنی کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو سہنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ قصہ آگے بڑھتا ہے اور وہ اپنے بھائیوں سے جب یہ خواب روکنے کے باوجود بھول کر بیان کر دیتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ کینے کا، حسد کا، جلن کا، دشمنی کا اور مخالفت کا شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی اپنے والد سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ آپ بھیجتے کیوں نہیں، یہ بھی چلیں، کھیلیں کودیں، تفریح کریں، گھومیں پھریں، آپ تو ان کو گھر میں قید رکھتے ہیں۔ لیکن والد ان کے جانتے تھے، بھائیوں کی طرف سے ان کے دل میں وہ اطمینان نہیں تھا، لہذا وہ ان کے ساتھ بھیجنے پر ان کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن بہت اصرار کے بعد وہ مجبور ہوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ بھیج دیتے ہیں۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم ان کو لے تو جاؤ گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری لاپرواہی، بے توجہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو بھائیوں کو ایک موقع مل جاتا ہے، ایک بہانہ مل جاتا ہے، اور وہ لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں مشورہ ہوتا ہے کہ کیسے ان سے چھٹکارا پایا جائے، اور آخرکار مشورے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے، خود ہی مر جائیں گے۔ اور جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، بس یہی بہانہ وہ بناتے ہیں اور ان کی قمیص کو ایک کوئی بکری یا بھیڑ کوئی بھی جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو خون آلود کر کے رات میں لے کر آتے ہیں کہ صاحب ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا سامان کے پاس اور ہم اپنے کام سے نکل گئے، بھیڑیا آیا اور ان کو کھا کے چلا گیا، یہ دیکھیے ان کی قمیص ہے جس میں ان کا خون لگا ہوا ہے۔ چور کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ کے جاتا ہے، تو انہوں نے بھی نشان چھوڑا، بھیڑیے نے کھایا، دانت مارے، گوشت نوچا، لیکن قمیص کہیں سے پھٹی بھی نہیں تھی، خون صرف اس میں تھا۔ باپ سمجھ گئے کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ڈر تھا کہ یہ بھائی دشمنی نکالیں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے، وہ ڈر حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ اب قصہ تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا ایک اندھے کنویں میں پڑا ہوا ہے، جنگل ہے، بیاباں علاقہ ہے، ویران ہے، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، لیکن انتظام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، ان کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک قافلہ آتا ہے تاجروں کا، کنواں دیکھ کر وہ ڈول ڈالتے ہیں پانی کی خاطر، ڈول میں بجائے پانی کے وہ بچہ نکلتا ہے انتہائی حسین اور خوبصورت، مثال دی جاتی ہے ان کے حسن کی اور ان کی خوبصورتی کی۔ وہ قافلہ جنہوں نے اس میں ڈول ڈالا اور ڈول میں پانی کے بجائے بچہ نکلا تو مار بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت، اتنا صحت مند اور اتنا چہرے سے شریف نظر آنے والا ایک اعلیٰ خاندان کا بچہ نظر آ رہا ہے، اس کے تو منہ مانگے دام ملیں گے۔ اس زمانے میں بچے بکا کرتے تھے، غلام فروخت ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے، جو نفع ہمیں اس تجارت میں ہوتا وہ تو یہ ایک بچہ دے جائے گا۔ خیر اس کو لے کر وہ پہنچتے ہیں اور بکتے بکتے وہ عزیز مصر کے پاس پہنچتا ہے۔ آزمائش چل رہی ہے، بھائیوں کی دشمنی، کنویں میں ڈالا جانا، کیا حال ہوا ہوگا اس وقت کنویں میں اس بچے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی
کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اس میں گویا اس بات کی ان کو بشارت دے دی گئی کہ انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہذا خیر وہ وہاں پہنچتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کی عمر بڑھ رہی ہے، اب وہ جوانی کے مرحلے میں آئے۔ اب دیکھیے ایک دوسری آزمائش، صبر کا ایک دوسرا امتحان۔ وہ جو وہاں پر ملکہ تھی وہ ان کے حسن سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے ان کو بہلانے اور پھسلانے کی ساری تدبیریں اختیار کر لیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا موقع تھا، اگر وہ اس کی بات مان لیتے تو ان کو سب کچھ مل جاتا۔ ایک امتحان کتنا سخت ہے اس کا اندازہ ہم آپ لگا نہیں سکتے۔ ذرا سی دولت ملتی ہے تو ہم بہک جاتے ہیں، عہدہ ملتا ہے تو بہک جاتے ہیں، منصب ملتا ہے بہک جاتے ہیں، کرسی ملتی ہے بہک جاتے ہیں، عزت ملتی ہے بہکتے ہیں، شہرت ملتی ہے بہکتے ہیں، اقتدار چھوٹے سے ایک علاقے میں ملتا ہے، کارپوریٹر بن جاتے ہیں، ایم ایل اے بن جاتے ہیں، ایم پی بن جاتے ہیں تو قدم ہمارے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ یہاں پر وہ ساری چیزیں ان کو مل سکتی تھیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے۔ ان کو دولت بھی مل سکتی تھی، عزت بھی مل سکتی تھی، شہرت بھی مل سکتی تھی، اقتدار بھی مل سکتا تھا، وہ سیاہ سفید کے مالک بھی ہو سکتے تھے، صرف ایک عورت کو خوش کرنے کی خاطر۔ اور وہ عورت بھی کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی مہترانی نہیں ہے، کوئی گھر کی خادمہ نہیں ہے، اور پھر کوئی بوڑھی نہیں ہے، کوئی بد شکل یا بدصورت نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ حسن کی دیوی ہے، اور ساتھ ساتھ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہے وہ نواز دے، جو چاہے وہ دے دے، جتنی چاہے دولت کی بارش کر دے، جس عہدے پر چاہے ان کو بٹھا دے، جس شہرت کے مقام پر پہنچانا چاہے وہ ان کو پہنچا دے۔ اس سے بہتر ترقی کا کوئی راستہ ہو سکتا تھا؟ اس سے بہتر کامیابی کی کوئی راہ ہو سکتی تھی؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قرآن کریم کہہ رہا ہے وراودته التي هو في بيتها، وہ کسی اور کے گھر میں نہیں ہے، وہ ان کے گھر میں نہیں آئی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے ان کو بہلانا چاہا، پھسلانا چاہا، کس کو؟ جو خود ان کے گھر میں تھا، اس کے گھر میں رہ رہا ہے، گویا کرائے کے طور پر رہ رہا ہے۔ وہ ناراض ہو جائے گی گھر سے نکال دے گی، وہ ناراض ہو جائے گی مصر سے باہر کر دے گی، وہ ناراض ہو جائے گی دوبارہ اس کنویں میں پھر ڈلوا دے گی، وہ ناراض ہو جائے گی تو گردن ان کی کٹوا دے گی۔ اس کی ناراضگی کتنی خطرناک اور اس کی خوشی میں کتنی کامیابی، دونوں چیزیں تھیں۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا جب اس جوان عورت نے، جو خوبصورت بھی ہے، اقتدار کی مالک بھی ہے، اسی کے محل میں وہ پناہ بھی لیے ہوئے ہیں، وہ اس کے اس بہلانے پر، پھسلانے پر، لالچ دینے پر ان کا جواب سنیے۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ۔ یہ امتحان اتنا سخت ہے اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے، لیکن اس امتحان میں یوسف علیہ السلام کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد جو بات وہ کہتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، جیل میں جانا مجھے گوارا، جیل میں جانا مجھے پسند، میں جیل جانے کو ترجیح دوں گا اس بات پر جس بات پر یہ مجھے آمادہ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو غور کرنے کی بات ہے، ہم آپ اگر اس طرح کے امتحانات میں پورے اترتے بھی ہیں تو بہت گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، بڑا تکبر دل میں آ جاتا ہے، اور اس کو اپنی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں، اور اپنے اندر کا تقوی اس کو قرار دینے لگتے ہیں، اور اکڑ کر یہ کہتے ہیں مجھے کون بہکا سکتا ہے، کون مجھے ورغلا سکتا ہے، کون میرے قدم ڈگمگا سکتا ہے، کون ہے جو مجھ سے غلط کام کرا سکتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے میرے پروردگار، اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو میں نہیں بچ پاؤں گا، میرے قدم بڑھ جائیں گے ان کی طرف،
میرے ہاتھ اٹھ جائیں گے ان کی طرف، میں غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہوں، گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ تو یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے۔ کوئی اس طرح کے موقع پر اگر ہم کو کامیابی ملے تو اس کو ہمیں اپنے سر نہیں باندھنا چاہیے۔ یہاں پر کامیابی ملنے کے موقع پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بچا، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی قوت نہیں ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم خود سے بچ سکیں۔ اگر تیری مدد نہ ہوئی، تو نے ساتھ نہیں دیا، تو نے تعاون نہیں کیا، تو نے نہیں بچایا، تو میں نہیں بچ پاؤں گا۔ اس کے بعد اس پورے معاملے کو سامنے رکھیے، اس پورے قصے کو دیکھیے، پھر کامیابی کے وہ مرحلے یا اس کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، اور آخر میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا۔ تو اقتدار یوں ہی نہیں ملتا، مشکلات سے نجات یوں ہی نہیں ملتی، قوت، شان و شوکت، روب و دبدبہ یوں ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بڑے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ تقوی کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی فوج کے سپہ سالار کو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے ان کو ایک نصیحت کی، غالب بن منصور کو، تو وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ تقوی کی نصیحت تھی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی فوج سے ڈرنے کے بجائے تمہیں گناہوں سے پہلے ڈرنا ہوگا، اور اس کے بعد کہا کہ تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہوگی۔ کیوں؟ ہم تقوی کو سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، یہی ہمارے نزدیک تقوی ہے، یہی ہمارے نزدیک دینداری ہے۔ لیکن انہوں نے تقوی کی جو تعریف کی وہ یہ کہا تقوی کے بارے میں کہ افضل العدہ وابلغ المکیدہ واقوی القوہ۔ اگر یہ تین باتیں ہم سمجھ لیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہلی چیز، کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے، اس میں تین چیزیں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ پہلی، ساز و سامان، جنگی ساز و سامان۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قرآن کریم میں اسی پر زور دیا گیا ہے کہ جنگی ساز و سامان اختیار کرو، اس کو حاصل کرو، اس کی تیاری کرو۔ تو تقوی کو اگر آپ تین چیزیں اس میں آپ تلاش کریں تو پہلی چیز کیا ہے؟ افضل العدہ، جنگ جیتنے کے لیے جس جنگی سامان کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اس میں کمی ہے تو وہ کمی بھی یہ تقوی پوری کرتا ہے۔ ابلغ المکیدہ، جنگ جیتنے کے لیے دوسری چیز جنگی حکمت عملی، تدبیر، جنگی تدبیر، جنگی حکمت عملی۔ اگر آپ کے پاس ہتھیار بھی ہیں، پورا ساز و سامان بھی ہے، لیکن آپ کی حکمت عملی اگر غلط ہے، تدبیر آپ کی صحیح نہیں ہے، تو تنہا ہتھیاروں کی بدولت آپ کوئی جنگ، کوئی لڑائی نہیں جیت سکتے۔ تو تقوی میں یہ دوسری چیز بھی پائی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تقوی سے نکلتا ہے۔ تیسری چیز، ہتھیار بھی ہیں، حکمت عملی بھی ہے، لیکن تعداد نہیں ہے۔ لڑنے والا بوڑھا ہے، لڑنے والا کمزور ہے، بندوق اٹھانا تک مشکل ہے، گولی چلانا، فائر کرنا، اس کی انگلی ہی نہیں چل رہی ہے، تو کیا وہ فائر کرے گا، کیا بندوق اٹھائے گا؟ تو کہا کہ اقوی القوہ، یہ جسمانی قوت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تقوی، اور تقوی یعنی اس میں ساز و سامان بھی آ گیا، اس میں حکمت عملی بھی آ گئی، اور اس میں جسمانی قوت بھی آ گئی۔ تو یہ تقوی جب پیدا ہوگا تب کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم دعویٰ دینداری کا کرتے ہیں، ایمان کا کرتے ہیں، لیکن تقوی جو ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح کہ آدمی خوف کسی چیز سے محسوس کرتا ہے۔ ڈرنے سے مراد کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا،
کوئی کام ایسا نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ روٹھ جائے، جس سے اللہ ہم سے دور ہو جائے، جس سے اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے، جس سے اللہ کا وہ تقرب جو ہمیں حاصل ہے وہ تقرب دوری میں بدل جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ ہر کام کرنے سے پہلے 10 بار دل اور دماغ میں یہ بات آئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام مجھ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ کی قربت سے مجھے دور کر دے۔ یہ تقویٰ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، اور یہ تقویٰ پیدا ہوگا صبر کے نتیجے میں۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو اور دیتا ہوں، جیسے کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے گا۔ یعنی ہر کام کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچ لے کہ کہیں اس کام سے اللہ ناراض نہ ہو۔ وہ مثال دیتے تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کی، ان کی فوج کی اور ان کے لشکر کی۔ کہتے ہیں جب وہ گیا، ان کی فوج گئی تو وہاں پر جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر آبادی تھی، سڑک تھی، بازار تھے، دکانیں تھیں، اور ان کے فوجی جب نکلتے تھے تو لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ تو ایک دن ایک صاحب نے ایک فوجی کو پکڑ کر یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کی نظر کچھ کمزور ہے، ٹھیک سے نظر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کی نظریں ٹھیک ہیں، آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے جتنے بھی فوجی ہیں جب یہاں سے گزرتے ہیں، بازاروں سے گزرتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہاں پر ہماری عورتیں بھی ہیں اور وہ جوان بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، لیکن آج تک میں نے آپ کے کسی فوجی کو کسی عورت پر نظر ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ تو یہ شان امتیازی یہ اس تقوی نے دی، کیونکہ نظر ڈالنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، لہٰذا وہ نظر ڈالنے سے بچتے رہے۔ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوان ہیں، گھر سے نکلے ہوئے، ان کو زمانہ ہو چکا ہے، ان کو ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے ان کی، پھر بھی ان کی نظر کسی عورت پر نہیں جا رہی۔ پھر بھی ایک بار نظر اگر غلطی سے پڑ گئی تو دوسری نظر نہیں پڑ رہی ہے۔ آخر یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم نے تو ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ تو یہ شان امتیازی تقوی کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور میں سناتا ہوں۔ ہمارے لکھنؤ میں ایک صاحب تھے، ان کا نام اقبال چشتی، کرکٹ کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے اور یو پی کی کرکٹ ٹیم میں بھی وہ شامل تھے۔ کیمپ لگا ہوا تھا، اس کیمپ میں وہ بھی شریک تھے، مختلف علاقوں کے یعنی ضلعوں کے وہاں پلیئرز موجود تھے، کھانا ساتھ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے خود بتایا کہ ایک بار یہ ہوا، یعنی 2-3 دن کے بعد جب میں باہر نکلا تو وہاں پر جو آدمی کھانا سرو کرتا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، لیکن آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ آپ کو کیوں لگا کہ میں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا کہ یہ آپ دوسرے آدمی ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ اس کی کھائی ہوئی پلیٹ صاف ہوتی ہے اور اس کو دھونے میں مجھے گھن نہیں آتی۔ جتنے بھی یہاں آتے ہیں سب اس گندگی سے کھاتے ہیں اور پلیٹ کو اس طرح چھوڑ کے جاتے ہیں کہ دھونے میں کراہیت محسوس ہوتی، گھن آتی ہے۔ کھانا بچا ہوا ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، پلیٹ صاف نہیں کرتے۔ اس سے پہلے ایک اور صاحب آئے تھے، وہ بھی اسی طرح کھاتے تھے کہ پلیٹ بالکل صاف ہوتی تھی، لگتا تھا کہ جیسے دھو کے گئے ہیں۔ اب دوسرے آپ آئے، وہ بھی مسلمان تھے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ تو یہ شان امتیازی ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی اس شان امتیازی کے ساتھ گزاریں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے اسی سے حل ہو جائیں گے۔ سڑک پر جا رہے ہیں، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، دنیا گزر رہی ہے دیکھتے ہوئے، آپ اس کو تھوڑا کنارے کر دیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، ایک ان کا مقام دیکھیے، علمی مقام دیکھیے، دینی مقام دیکھیے، ان کی شہرت دیکھیے، ان کی مقبولیت اور محبوبیت دیکھیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو محبوب بناتی ہیں،
یہ چیزیں ہیں جو آدمی کو ایک ممتاز کرتی ہیں اور ایک امتیازی شان عطا کرتی ہیں۔ میں نے خود ان کو دیکھا کہ وہ پلیٹ فارم پر بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹرین کھڑی ہوئی تھی، ایک صاحب نے کیلا کھایا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا، وہ پلیٹ فارم پر گرا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی بن سے اٹھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، چھڑی سے اس کو پلیٹ فارم کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ ہم آپ کتنی بار یہ سب دیکھتے ہیں لیکن خیال نہیں آتا۔ اب انہوں نے جو یہ کام کیا اور پھر کہا کہ بڑی خطرناک جگہ تھی، لوگ ٹرین سے اتر رہے ہیں، ٹرین پہ چڑھ رہے ہیں، کسی کا پیر اس کیلے کے چھلکے پر پڑتا تو وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ دسیوں نے دیکھا ہوگا، کیا اس کو محسوس نہیں کیا ہوگا کہ ایک مولانا اس عمر کا جو مشکل سے چل رہا ہے اور جا کر اس کیلے کے چھلکے کو نیچے ڈال رہا ہے، یہ شان امتیازی نہیں ہے؟ ایسے ہی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ گاڑی پہ جا رہے ہیں، گھر سے نکلے، گاڑی پہ بیٹھنے لگے، گلی میں جو نل ہوتے ہیں وہ نل کھلا ہوا تھا، وہ گاڑی سے اترے، انہوں نے جا کر نل بند کیا اور کہا پانی پانی ہے، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے اپنا ہو، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ دسیوں نے دیکھا، گزرتے گئے، پانی بہہ رہا تھا، کسی کو خیال نہیں آیا لیکن ان کو خیال آیا۔ ایسے ہی دسیوں چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کے اندر وہ شان امتیازی دنیا دیکھے۔ آپ بس پہ جا رہے ہیں، ایک ہندو بہن ہماری آئی، وہ کھڑی بھی ہے، کوئی نہیں اٹھتا بس سے۔ کیوں اس لیے نہیں اٹھتے؟ کہتے ہیں اب تو عورت مرد برابر ہے، جب برابر ہے، تنخواہ برابر اور ساری سہولتیں برابر، تو ہم کاہے کو ان کے لیے سیٹ چھوڑیں؟ ایک زمانہ تھا جب عورت کھڑی ہو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ایک عورت کو کھڑا دیکھ کر 10 مرد اٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت برابری کا یہ تصور نہیں تھا، لہذا کوئی نہیں اٹھتا۔ لیکن اگر اس ہندو بہن کے لیے ایک مدرسے کا طالب علم اپنی کرسی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کو بٹھاتا ہے تو پوری بس دیکھے گی اور اس کا اثر قبول کرے گی۔ آپ رکشے پر بیٹھے جا رہے ہیں، چڑھائی ہے، رکشے والا بوڑھا ہے، کوئی نہیں اترتا۔ اگر آپ اتر گئے تو اس رکشے والے پر اگر وہ غیر مسلم ہے اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ابھی اتفاق سے ایک ساتھ ہم لوگ آ رہے تھے، مصباح بھائی نے ایک بات بتائی، کہنے لگے اس سے پہلے ہم لوگ بستی گئے تو جو گاڑی چلا رہے تھے، جس وقت وہ ساتھ گئے تو تھوڑا سا ان کا انداز دوسرا تھا، اکھڑے تھے، لیکن جب واپس آئے تو دیکھا کہ بڑی محبت۔ پھر انہوں نے دوسرے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی اگر جاؤ تو مولویوں کے ساتھ جایا کرو، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں ایک تصور کیا ہوتا ہے، بہت کھاتے ہیں، بہت مرغا کھاتے ہیں، لیکن یہ ڈرائیور کو ساتھ بٹھا کر کھلانا، اس ڈرائیور نے 10 ڈرائیور سے کہا کہ میں بہتوں کے ساتھ گیا لیکن ساتھ بٹھا کر عزت کے ساتھ اگر کسی نے کھلایا تو ایک مولوی نے کھلایا۔ پیغام گیا کہ نہیں گیا؟ 10 ہندو ڈرائیور ہیں، ان کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ایک اچھا پیغام ہم دے سکتے ہیں، اسلام کی ایک اچھی تصویر ہم ان کے سامنے لا سکتے ہیں۔ 10 مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ جو بظاہر دشمنی نظر آ رہی ہے، دشمنی بھی کافی حد تک کم ہوگی، اور اسلام کی جو نمائندگی ان اخلاق کے ذریعے، اب آپ سوچیے کہ قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے اوصاف بتائے جا سکتے تھے، لیکن کیا کہا گیا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین منصب پر فائز تھے، اور اوصاف چھوڑ کر خاص طور پر اس کا ذکر کرنا، اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ تم میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور آج انہی اخلاق کی کمی ہے۔ ہم ویسے ہی ہو گئے جیسے دوسری قومیں ہیں، جس طرح وہ بد اخلاق ویسے ہی ہم بھی بد اخلاق ہو گئے، جبکہ دین کی جو تعریف، ایمان کی جو تعریف، وہ بھی ہم نے بدل دی۔
آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت نہیں اس کے اندر دینداری نہیں۔ تو ایسے ہی آپ سوچئے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے محفوظ رہنے کے تنہا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو مارے نہیں، اس کو پیٹے نہیں، اس کے چٹکی نہیں کاٹیں، اس کے لنگڑی مار کر اس کو نہ گرائیں۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے دروازے پر بائک نہ کھڑی کر دیں، کسی کے گھر کے سامنے مورن کا ڈھیر نہ لگا دیں، کسی کے دروازے پر اینٹوں کا چکا نہ لگا دیں، کسی کے دروازے کے سامنے سریا نہ ڈال دیں۔ ہمارے رائے بریلی میں ایک ڈاکٹر ہیں، ان کی بینائی چلی گئی، انہوں نے خود بتایا یہ واقعہ کہ ان کا جو گھر ہے وہ بالکل مسجد سے ملا ہوا ہے، بینائی ان کی چلی گئی ہے، دکھتا نہیں ہے، تو گھر قریب ہونے کی وجہ سے وہ اپنا گھر سے نکلتے ہیں اور ٹوتے ہوئے مسجد چلے جاتے ہیں، راستہ صاف رہتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ صاحب وہ بہت چوٹ کھا گئے، تو میں جب ان کو دیکھنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہوا یہ کہ راستے میں کسی کا وہ گھر بن رہا تھا، تو اس کا جو سامان آیا اس نے سریا ان کے گھر اور مسجد کے درمیان ڈلوا دی کہ صبح اٹھا لیں گے۔ اب صبح جب وہ اٹھے گا تبھی تو اٹھائے گا، یہ بیچارے فجر میں اٹھے اور مسجد جانے لگے، دکھتا تھا نہیں، سریا میں پاؤں پھنسا، گرے، زخمی ہو گئے۔ یہ بھی تو تکلیف پہنچانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو راستے میں اگر کوئی ایسی چیز ڈالی جا رہی ہے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کہاں سے مسلمان ہیں؟ کیسے آپ کو کہا جائے گا صاحب ایمان ہے؟ وعدہ آپ پورا نہیں کر رہے، یعنی ہم نہیں کر رہے، امانت داری ہم نہیں برت رہے۔ ہماری مثال تو گویا جیسے کہ خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور یہ چوتھی بتائی گئی واذا خاصم فجر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت کا بھی مفہوم صرف سمجھا جاتا ہے کہ پیسے میں خیانت، امانت وقت میں بھی ہوتی ہے، امانت دوسرے کی بات، دوسرے کے راز کو ظاہر کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ آپ سے کسی نے اپنی ایک بات بتائی اور کہا کسی سے کہنا نہیں، آپ نے دوسرے سے کہہ دیا، تیسرے سے کہہ دیا، اور اس سے بھی آپ نے یہی کہا کسی سے کہنا نہیں، آپ نے خیانت کر لی۔ 5 بجے آنے کا ٹائم تھا، آپ نے بجائے 5 بجے آنے کے 5:30 بجے آئے، آپ نے امانت میں خیانت کر لی۔ تو یہ چند باتیں جو اس موقع پر میں نے ضروری سمجھی، تقویٰ ہے، صبر ہے، امانت داری ہے، اور تکلیف پہنچانے سے بچنا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک ہم اسلام کی صحیح نمائندگی اور اس کی ترجمانی کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، انتہائی بنیادی اور انتہائی قیمتی باتیں حضرت مولانا دامت برکاتہم نے ہمارے سامنے رکھی۔ حضرت مولانا نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی اس میں کیا مرضی ہے، جسے تقویٰ کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں سے ڈیفرنٹ بنا دے گا۔ اس خصوصیت کو حاصل کرنے کے لیے اس کیفیت کو پانا ضروری ہے، اور جس طرح کی اخلاقی گراوٹ اس وقت معاشرے میں ہے اس کی طرف حضرت مولانا نے توجہ دلائی، اور ظاہر ہے کہ اخلاق کی بلندی وہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو جب وحی دی گئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا
کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، اس لیے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نواز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت مولانا نے دو انتہائی اہم اور بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان معظم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم وقف دیوبند سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں۔